دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عبد القادر ہوں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس پہ میرا کزن بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور GCU لاہور کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ اور ان کا آج سوال تھا، تو میں نے سوچا آج ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، اور ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں اس پر بھی۔ السلام علیکم صاحب بھی، کیسے وعلیکم ہیں آپ؟ ٹھیک السلام ٹھاک ہیں؟ جی سوال پوچھیں جی۔ جی، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں ہم قرآن پاک کو اسٹڈی کریں، ہم کس طرح قرآن پاک کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں، کس طرح اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بڑا پیارا سوال ہے آپ کا، کہ دیکھو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے، کہ قرآن کو ہم، کیونکہ ہماری زندگی اسی میں ہے، ہم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر اس سے ہم بھٹکیں گے تو ہمارے نہ جانے ہمارے لیے سزائیں کتنی ہیں۔ بات یہ ہے، سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی، قرآن میں آتا ہے بلسان عربی مبین، قرآن جو ہے عربک زبان پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا قرآن پڑھنے کے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم قرآن میں پاک کو کیسے سمجھیں، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ایک مثال میں اپنے اوپر دیتا ہوں، جب میں بیٹھتا ہوں نا قرآن پڑھنے کے لیے، تو میں اپنے اندر، یعنی مائنڈ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ جب فاتحہ پڑھتا ہوں تو میں یہ ایک سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ میں اللہ سے اب کلام کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ کلام ہے۔ اکثر سنتے ہیں نا کہ اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، تو یہ ایک کلام ہے۔ تو کلام ایسی ہے کہ میں اب سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ میں اب اللہ سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا، اللہ پاک مجھے کہتا ہے قرآن پاک میں، جب میں پڑھتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب مسلمان ہیں نا ہم، تو اللہ مجھے کہہ رہا ہے نا، میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کہہ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اللہ پاک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑی نہیں، اس کو پہلے بات یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات سمجھنے کو، ہم سمجھے کیسے اسے؟ دیکھیں، قرآن پاک ہے عربک، جیسے آپ کو بتایا، تو اس پر ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے ہمیں۔ یعنی دیکھیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ کیوں اشرف المخلوق بنایا؟ کہ یہ صرف یہ جا کے ایسے نہیں کہ یہ، یعنی جیسے ان کو لوگ کہیں گے یہ چلیں گے۔ اشرف المخلوق اس لیے بنایا کہ یہ بندہ جا کے دنیا میں تفریق پیدا کر سکے۔ ہم سب انسانوں کا یہی کام ہے دنیا میں آ کے، کہ اچھے اور برے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس میں ہم نے تفریق کرنی ہے۔ اشرف المخلوق ہمیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم جا کے نا حق سچ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب دیکھیں، اکثر ہمارے یہاں پہ ملک پہ، پاکستان میں نا یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جب دعوت دیتے ہیں قرآن کی، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے تو ماشاءاللہ ایسے آ رہے تھے، تو یہ قرآن ہمیں بات بتا رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لوگ کہیں گے انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے جیسے ہمارے بڑے پیروی کرتے، ہم بھی ایسی پیروی کرتے آ رہے ہیں۔ چلو یہ تو بات ایک الگ ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن، جب ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، اب مثال جیسے میں نے دی کہ ایک آیت ہے جس میں اللہ سے مخاطب ہوتا ہوں، یعنی میں یہ کہتا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میرا نماز، یعنی میری تمام زندگی کا دار و مدار جو ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ جب میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اللہ کے سامنے، تو اب تو میں نکل تو نہیں سکتا کہیں پہ، نہ ہی میں کہیں اور جا سکتا ہوں۔ میرا تو سب کچھ اللہ، یعنی میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میرا دوست، میرا رہبر، میرا وکیل، میرا سب کچھ وہ ہے۔ کیونکہ اللہ پاک مجھے کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یعنی
دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک ہمیں کہہ رہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ پاک کہتے ہیں میں ہر انسان کا میں وکیل ہوں، مجھ سے مانگو جو کچھ کرنا ہے آپ مجھ سے. یعنی دیکھیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارا جو ہے نا ہم نے فلانی جگہ پہ ہم نے منت مانگی ہے، ہم نے فلانی جگہ پہ دعائیں مانگی ہے، فلانا فلانا، یہ باتیں کافی اکثر نا ہمارے کلچر میں بہت زیادہ چلتی ہیں. لیکن جب اللہ کی بات کو ہم تو ٹھکرا رہے ہیں، یعنی بالکل اگنور کر رہے ہیں ہم. جب اس بات سے پڑھتے بھی ہیں، یہ آیت ہر انسان پڑھتا ہے، کہیں ختم پہ جاتے ہیں، کہیں کل خوانی پہ جاتے ہیں، کہیں ہم گھر میں پڑھا لیتے ہیں قرآن، تو یہ ہم آیت پڑھ جاتے ہیں اور اللہ سے ہم یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر ہم اس طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ صرف یہی وجہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں جو سمجھتا ہے، یعنی یہ پورا قرآن ہے، آپ اس کا علم جو ہے نا قرآن پاک کا علم آپ ساری زندگی نہیں لے سکتے، لیکن یہ قرآن انسان کو جینا سکھا دیتا ہے، لیڈر بناتا ہے انسان کو. ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم ایک عام آدمی کو، ہم ایک عام شخص کو اٹھاتے ہیں اور اس سے معاشرے کا امام بنا دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہماری بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کو ہم امام بناتے ہیں نا، وہ صرف ہماری بات کو، وہ ایک کیوں امام بناتے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے صبر کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، پھر جا کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. اور کیا بتاتا ہے؟ صرف وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، صرف وہ ہماری آیات جو ہے آگے بتاتا ہے اور اس پہ ایمان رکھتا ہے. ہم اس شخص کو معاشرے کا امام بنا دیتے ہیں. یہ سمجھنے والے کی بات ہے. اب ایک اور بھی آیت آتی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. میرا دل جب میں دیکھتا ہوں نا اپنے لوگوں کو، اور یہ جب میں آیات میرے سامنے آتی ہیں، تو میرا جو ہے نا دل رونے لگ جاتا ہے، پھٹنے لگ جاتا ہے کہ کاش ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی. اگر آ جاتی تو آج اگر امریکہ سپر پاور ہے نا پوری دنیا میں، آج ہم لوگ سپر پاور ہوتے، ہماری دنیا ہمارے انڈر پہ ہوتی. صرف ہم جو ہے نا اس چیز سے دور ہو گئے. اب باتیں دیکھیں، ایک جیسے آپ کو میں نے ابھی پچھلی آیت سنائی ہے، اب ایک اور جگہ میں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى. اب دیکھیں قرآن ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، ہمیں جینا سکھاتا ہے. دیکھیں ایک آیت آتی ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اب اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچی، گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ ایک لیڈر کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، وہ لیڈر ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہوتی ہے اس بات کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان نیک عمل اور نیک صالح جو کام کرتا ہے نا، دیکھیں عبادت اور چیز ہے، نیک کام اور صالح جو کام ہوتے ہیں نا وہ اور چیز ہوتی ہے. وہ آپ کا کردار ہوتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارا کردار بھی جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا. اور کیا کہتے ہیں، تو اللہ پاک بھی اسی بات کا ہمیں جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو انسان نیک کام کرتا ہے یعنی قرآن کے مطابق چلتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں اچھی زندگی مہیا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یعنی کتنے لوگ ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں ہر شخص نے یہ چیز اس نے دیکھی ہوگی اپنی زندگی میں کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اللہ کے نام پہ، اللہ اس کو دے رہا ہوگا، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوگا. تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہے اچھی زندگی. اللہ پاک دنیا میں اس انسان کو اچھی زندگی مہیا کر رہا ہے. اور
تو یہی ہے کہ جب اچھی زندگی مہیا ہوتی ہے نا تو پھر ایک آیت اور مجھے یاد آ گئی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ جو دل کو چھو جانے والی آیات ہیں نا ان کو سناؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر 1000 میں سے ایک بندے کو بھی سمجھ آ جائے نا تو میری زندگی جو ہے نا بڑی آسانی سے گزرے گی اور آخرت بھی آسانی سے گزرے گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ آیت ہے، اللہ پاک کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو انسان قرآن کی، جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ قرآن پاک انسان کو لیڈر بناتا ہے، جینا سکھاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انسان جو ہے نبی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، نبی نہیں بن سکتا لیکن ولی بن سکتا ہے۔ تو ولی دیکھیں، ولیوں کی بڑی شان ہے۔ ولی انسان ایسے ہی بنتا ہے جب انسان قرآن کو اسٹڈی کرتا ہے اور اس پہ چلنے لگتا ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، ان کی اچھی زندگی مہیا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ قرآن عربک میں ہے، عربک ہمیں لازمی ہے تھوڑا سا اسٹڈی کریں، اور قرآن کو ہم ایسے پڑھیں کہ جیسے کہ میں اللہ پاک سے مخاطب ہو کے میں بات کر رہا ہوں، یا ہم ایسی سوچ کے ہم بات کریں، قرآن کو پڑھیں۔ اب ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ دیکھیں اللہ پاک قرآن میں انسان کو اچھی باتیں بھی بتا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ان کا ریئیکشن انسان کو ڈرا بھی رہا ہوتا ہے۔ اصل بات ہوتی ہے نا خدا کا خوف ہونا چاہیے، جیسے کہتے ہیں نا یار خدا کا خوف ہونا چاہیے تجھے، تو اللہ پاک اپنا خوف بھی انسان کو دلا رہا ہوتا ہے، اور خوف تو واقعی حقیقت ہے۔ خوف جو اللہ پاک ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں نا کہ یہ کچھ ہونا ہے اور وہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جیسے کہ میں نے پچھلی آیت پڑھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، معیشت ہماری تو تنگ ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ ہماری سزا ہمیں مل رہی ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہونا ہے؟ یہ تو ہم دنیا میں تنگ ہو رہے ہیں نا، آخرت میں کیا ہونا ہے؟ آخرت میں یہ پھر اسی آیت کے بعد جو ہے نا آتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ کتنی دیکھیں کہ اگر ایک مسلمان ہو کے قیامت والے دن اندھا اٹھایا جائے تو یہ یار جو بات اللہ کہہ رہا ہے وہ کیسے اس کو اگنور ہم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کہہ رہے کہ ہم اندھا اٹھائیں گے تو اندھا وہ ہمیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر وہ انسان پوچھے گا قال ربی لما حشرتنی اعمى، وہ پوچھے گا انسان اللہ سے یا اللہ مجھے آپ نے کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اگلی جو آیت ہے وہ اس میں یہ ہے قال اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسى، ہماری آیتیں آپ کے پاس آئی تھیں اور آپ اسے بھول گئے تھے، آپ نے اسے جو ہے نا اس پہ آپ نے فوکس نہیں کیا، آپ نے درگزر کر دیا تھا، آج ہم آپ کو درگزر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ میں اس کی حقیقت آپ کو بتاتا چلوں کہ ریئیکشن دیکھیں، اچھی زندگی بھی ہمیں پتہ ہے کہ بھی کون اچھے لوگ ہیں، اللہ کن کو دے رہا ہے اور کن کو اچھی زندگی مہیا کر رہا ہے، لیکن ان کا ریئیکشن میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ایک حقیقت شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہم تو سوچ لیتے ہیں نا کہ یار قیامت والے دن نہ جانے کیا ہوگا، اللہ معاف کرے گا، چلو کوئی نہیں، کلمہ گو ہے، سب باتیں ٹھیک ہیں، جب تک دیکھیں جب آپ کے پاس ایک آیت آ گئی اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی، جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا، آپ کے پچھلے جو گناہ ہیں نا وہ آپ کے معاف ہو جانے، کیونکہ آپ کو اس باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ اگر آج آپ کو ان باتوں کا پتہ چل رہا ہے اور آپ اس پہ نہیں چلتے تو نتیجہ آپ کے سامنے یہ نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ریئیکشن ہم سوتے ہیں، ایک حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، تو قیامت والے دن تو ہم اندھے اٹھیں گے، لیکن ہم اکثر یہ بھی دعا مانگا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچا۔ کبھی انسان نے غور کیا یار قبر میں کیا ہونا ہے؟ قبر میں کون سا ایسا عذاب آنا ہے؟ وہ میں آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا کہ قبر میں عذاب کیسا آتا ہے۔
کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں ہر انسان کو خواب آتا ہے, ٹھیک ہے, اور خواب کسی کو اچھا بھی آتا ہے اور کسی کو برا بھی آتا ہے. جب ہم برا خواب دیکھتے ہیں نا, میں اپنی بات کروں, ٹھیک ہے, یہ تمام پوری مخلوق کے ساتھ یہ سچویشن ہے, سب کو یہ آتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے برے خواب نہیں آتے, اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں, اور خواب حقیقت ہوتے ہیں اگر آپ سمجھیں تو. جب برا خواب آتا ہے اکثر یہی ہوتا ہے, کبھی بچھو بھاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی سانپ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں, کبھی ہم سے بھاگا نہیں جا رہا ہوتا, یعنی کافی ہمیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے نا بالکل اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں یار شکر ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے تھے, یعنی ڈرونا خواب آ جاتا ہے, ہم سے بھاگا نہیں جا رہا ہوتا, ہم سے دوڑا نہیں جا رہا ہوتا, سانپ بچھو ہمارے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں, کوئی کیا بھاگ رہا ہوتا ہے, کبھی کیا بھاگ رہا ہوتا ہے, یعنی ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم بالکل جو ہے نا جھٹکا مار کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور دل ہمارا دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, اور ہم یہ شکر کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ شکر ہے خواب ہم دیکھ رہے تھے, یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. اب آتے ہیں اچھے خواب کی طرف. اچھا خواب جب ہمیں آتا ہے نا تو اکثر یہی ہوتا ہے, جب آنکھ کھلتی ہے نا ہماری تو پھر سوچتے ہیں یار کاش تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے, کوئی اٹھا دیتے یار. جیسے کہ کچھ دن پہلے مجھے بھی ایک یعنی اچھا سا خواب آ رہا تھا, تو مجھے گھر والوں نے اٹھا دیا, تو میں نے یعنی ان کو کہا کہ یار اماں جی پلیز مجھے تھوڑا سا سونے دیتی, میں ایک اچھا خواب دیکھ رہا تھا. تو جناب یہی فرق ہے, فرق یہی ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں نا ہماری آنکھ کھل جاتی ہے, کیونکہ انسان جب سوتا ہے نا وہ مر جاتا ہے, مرا ہوتا ہے نا انسان, کوئی باہر کا اسے وہ خیال نہیں ہوتا, مرا ہوتا ہے. لیکن ہم اٹھ جاتے ہیں, مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا نہیں ہے. اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے, ٹھیک ہے, قبر کا عذاب دیکھیں کہ اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے تو سوچیں ایک تھوڑی سی ایسے 10 منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ یار اگر ہمارے پیچھے ایسے سانپ بچھو دوڑے, آنکھ نہ کھلی تو کیا کیفیت ہوگی ہماری, تھوڑا عذاب ہوگا, آنکھ تو نہیں کھلنی ہماری. یعنی یہ ایک پوائنٹ ہے سمجھنے والی بات, یہ انسان کو یہیں سے ڈر لگنا چاہیے کہ یار اللہ پاک جو ہے انسان کو کس حکمت سے اور کس یعنی چیز سے بنایا اور اس کی کیا حکمت ہے. اگر خواب آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ خواب تھے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں خواب ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں. اگر انسان کے نیک اچھے کام ہوں گے, نیک صالح کام ہوں گے, اچھا خواب آئے گا تو وہ ساری زندگی یعنی قیامت تا قیامت جو ہے نا وہ یہی دیکھے گا کہ جب اٹھے گا نا تو کہے گا کہ یار تھوڑی دیر اور سو جاتا, تھوڑا سا اور کچھ تھوڑا سا دیکھ لیتا, یعنی اس کی زندگی جو ہے نا قبر کی جو اس کا جو ہوگا نا وہ جو گزارنا وہ بہت اچھا گزرے گا. لیکن جب ہم اس چیز سے ہٹیں گے تو یہ آپ کو یہ میں نے ایک حقیقت بتائی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی آیت مجھے سمجھ آتی ہے, میں جہاں سے بھی لے کے ہوں نا بات کو گھما کے لے کے بات پھر وہیں آ جاتی ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, دنیا میں اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. قیامت والے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اس کو ہم قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے. تو میں پھر اپنے نوجوانوں کو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اکثر دیکھیں, میں یہ بات تھوڑا سا بھول گیا بات کرنا کہ میں اکثر یعنی میں نے کافی جو علم کے دانشور ہیں ان سے میں نے بات کی کہ میں نے کہا کہ یار ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے. ہمارے اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن پاک دے کے گئے ہیں, ان کی یہ حدیث ہے, ہمیں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم قرآن پہ چلنا چاہتے تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ قرآن پہ نہیں چل سکتے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ اللہ کا واسطہ مانیں, صرف قرآن پہ آپ متحد ہو. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو آپ پلیز قرآن کی طرف ہیں, اور یہ قرآن ہی ہے ہمیں جو بچانے والا ہے اس دنیا کے عذاب سے بھی اور قبر کے عذاب سے بھی. اور قیامت والے دن اگر انسان کو اندھا نہیں اٹھنا تو پلیز جو ہے نا آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے. اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہو یا اس میں کوئی ہو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اپنا بھی خیال رکھیے گا, میرے چینل کا بھی. اللہ حافظ.